والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ جنبی آدمی غسل سے پہلے سحری کھا سکتا ہے۔ صحیح مسلم 1110، سنن ابو داود 2399۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو جنبی ہو جاتا ہوں اور میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی رات کو جنبی ہو جاتا ہوں اور میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہوتا ہے تو میں نہاتا ہوں اور روزہ رکھتا ہوں۔ اگر رات کو کسی شخص پر جنابت یا احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو اس پر فوراً نہانا ضروری نہیں، بلکہ نہانا کا تعلق صبح کی نماز کے ساتھ ہے، لہذا روزہ رکھنے والا پہلے سحری کھا لے اور بعد میں نہا لے۔ اور اسی طرح اس مسئلے میں وہ عورت بھی شامل ہے جو ماہواری بیماری کے ختم ہونے کا یقین سحری سے پہلے ہو جائے تو وہ پہلے سحری کھا لے اور اس کے بعد پھر غسل کر سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اسی طرح کچھ لوگ یہاں یہ بھی مشہور ہیں کہ سحری کے بعد جب غسل کرتے ہو غسل جنابت تو اس میں پانی چڑھانا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ تو حدیث ہے کہ وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، اگر روزے کی حالت میں ہو تو پھر پانی اوپر زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سحری کے بعد تو ٹھیک ہے پانی نہیں چڑھانا چاہیے، لیکن جب افطاری کا ٹائم ہو افطاری کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہ پانی زیادہ چڑھانا چاہیے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیا یہ سارے دن جو ہے نا آپ جنابت کی حالت میں گزاریں گے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے کہ اگر رات کو کسی شخص پر جنابت یا احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہو جائے تو وہ پہلے سحری کھا لے اور اس کے بعد وہ غسل جنابت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ صحیح معنی دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ اور اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے دن میں تو اس پر بھی اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جو انسان کے اختیار میں نہ ہو تو اس پر بھی وہ کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کے روزے بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالی اعلم۔ لیکن اس میں غسل جلدی غسل میں تاخیر، غسل جنابت میں تاخیر بالکل یہ گناہ ہے۔ یہ صرف عذر کی بنا پہ کہ آپ کے جو ہے سحری لازمی ہے، پہلے آپ سحری کر لیں پھر اس کے بعد غسل جنابت سے فارغ ہو جائے۔ اس کے علاوہ غسل جنابت میں تاخیر کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اور بلا وجہ وہ تاخیر کرتے ہیں تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اس گھر میں جو ہے نا وہ فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے محترم بھائیو احتیاط کرنی چاہیے کہ غسل جنابت میں بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالی۔